انجام بخیر۔ سعادت حسن منٹو۔ بٹوارے کے بعد جب فرقہ وارانہ فسادات شدت اختیار کر گئے اور جگہ جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خون سے زمین رنگی جانے لگی، تو نسیم اختر نے، جو دہلی کی نوخیز طوائف تھی، اپنی بوڑھی ماں سے کہا، چلو ماں، یہاں سے چلیں۔ بوڑھی بائکا نے اپنے پوپلے منہ میں پاندان سے چھالیا کے باریک باریک ٹکڑے ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا، کہاں جائیں گے بیٹا؟ پاکستان، یہ کہہ کر وہ اپنے استاد خان صاحب اچھن خان سے مخاطب ہوئی۔ خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں رہنا آپ خطرے سے خالی نہیں؟ خان صاحب نے نسیم اختر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم کہتی ہو، مگر بائی جی کو منا لو تو سب چلیں گے۔ نسیم اختر نے اپنی ماں سے بہتیرا کہا کہ چلو، اب یہاں ہندوؤں کا راج ہوگا، کوئی مسلمان باقی نہیں چھوڑیں گے۔ بڑھیا نے کہا، تو کیا ہوا؟ ہمارا دھندا تو ہندوؤں کی بدولت ہی چلتا ہے، اور تمہارے چاہنے والے بھی سب کے سب ہندو ہی ہیں، مسلمانوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ ایسا نہ کہو، ان کا مذہب اور ہمارا مذہب ایک ہے۔ قائد اعظم نے اتنی محنت سے مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا ہے، ہمیں اب وہیں رہنا چاہیے۔ مانڈو میراسی نے افیم کے نشے میں اپنا سر ہلایا اور غنودگی بھری آواز میں کہا، چھوٹی بھائی، اللہ سلامت رکھے، تمہیں کیا بات کہی ہے؟ میں تو ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں، میری قبر بھی بناؤ تو روح خوش رہے گی۔ دوسرے میراسی تھے، وہ بھی تیار ہو گئے، لیکن بڑی بائی دلی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ بالا خانے پر اسی کا حکم چلتا تھا، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ بڑی بائی نے سیٹھ گوبند پرکاش کی کوٹھی پر آدمی بھیجا اور اس کو بلا کر کہا، میری بچی آج کل بہت ڈری ہوئی ہے، پاکستان جانا چاہتی تھی، مگر میں نے سمجھایا، وہاں کیا دھرا ہے، یہاں آپ ایسے مہربان سیٹھ لوگ موجود ہیں، وہاں جا کر ہم اپلے تھاپیں گے، آپ ایک کرم کیجئے۔ سیٹھ بڑی بائی کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ایک دم چونک کر اس نے بڑی بائی سے پوچھا، تو کیا چاہتی ہے؟ ہمارے کوٹھے کے نیچے 2-3 ہندوؤں والے سپاہیوں کا پہرا کھڑا کر دیجئے، تاکہ بچی کا سہم دور ہو۔ سیٹھ گوبند پرکاش نے کہا، یہ کوئی مشکل نہیں، میں ابھی جا کر سپرنٹینڈنٹ پولیس سے ملتا ہوں، شام سے پہلے پہلے سپاہی موجود ہوں گے۔ نسیم اختر کی ماں نے سیٹھ کو بہت دعائیں دیں۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا، ہم آپ اپنی بائی کا مجرا سننے آئیں گے؟ بڑھیا نے اٹھ کر تعظیماً کہا، ہائے جم آئیے، آپ کا اپنا گھر ہے، بچی کو آپ اپنی قمیض سمجھیے، کھانا یہیں کھائیے گا۔ نہیں، میں آج کل پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی توند پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا۔ شام کو نسیم کی ماں نے چاندنیاں بدلوائیں، گاؤ تکیوں پر نئے غلاف چڑھائے، زیادہ روشنی کے بلب لگوائے، اعلیٰ قسم کے سگریٹوں کا ڈبہ منگوانے بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نوکر حواس باختہ ہانپتا کانپتا واپس آ گیا۔ اس کے منہ سے ایک بات نہ نکلتی تھی۔ آخر جب وہ کچھ دیر کے بعد سنبھلا تو اس نے بتایا کہ چوک میں 5-6 سکھوں نے ایک مسلمان خوانچہ فروش کو کرپانوں سے اس کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور یہاں آن کے دم لیا۔ نسیم اختر یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکلوں سے خان صاحب اچھن خان اسے ہوش میں لائے، مگر وہ بہت دیر تک نڈھال رہی اور خاموش خلا میں دیکھتی رہی۔ آخر اس کی ماں نے کہا، خون خرابے ہوتے ہی رہتے ہیں، کیا اس سے پہلے قتل نہیں ہوتے تھے؟ دم دلاسا دینے کے بعد نسیم اختر سنبھل گئی تو اس کی ماں نے اسے بڑے دلار اور پیار سے کہا، اٹھو میری بچی، جاؤ پشواس پہنو، سیٹھ آتے ہی ہوں گے۔ نسیم نے بادل ناخواستہ پشواس پہنی، 16 سنگھار کیے اور مسند پر بیٹھ گئی۔ اس کا جی بھاری بھاری تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس مقتول خوانچہ فروش کا سارا خون اس کے دل و دماغ میں جم گیا ہے۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زرق برق پشواس کی بجائے سادہ شلوار قمیص پہن لے اور اپنی ماں سے ہاتھ جوڑ کر بلکہ اس کے پاؤں پڑ کر کہے کہ خدا کے لیے میری بات سنو اور بھاگ چلو یہاں سے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم پر کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ بڑھیا نے جھنجھلا کر کہا، ہم پر کیوں آفت آنے لگی؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ نسیم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اس غریب خوانچہ فروش نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ظالموں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے؟ بگاڑنے والے بچ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں جنہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا۔
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे हालात में किसका दिमाग दुरुस्त रह सकता है? चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। ये कहकर वो उठी, बालकनी में खड़ी हो गई और नीचे बाजार में देखने लगी। उसे बिजली के खंभे के पास 4 आदमी खड़े दिखाई दिए, जिनके पास बंदूकें थीं। उसने खान अच्छन को बताया और वो आदमी दिखाए। ऐसा लगता था कि वही सिपाही हैं जिनको सेठ ने भेजा होगा। खान साहब ने गौर से देखा। नहीं, ये सिपाही नहीं, सिपाहियों की तो वर्दी होती है, मुझे तो ये गुंडे मालूम होते हैं। नसीम अख्तर का कलेजा धक से रह गया। गुंडे? अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लो, ये तुम्हारे कोठे की तरफ आ रहे हैं। देख नसीम, किसी बहाने से ऊपर कोठे पर चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मुझे दाल में काला नजर आता है। नसीम अख्तर चुपके से बाहर निकली और अपनी माँ से नज़र बचाकर ऊपर की मंजिल पर चली गई। थोड़ी देर के बाद खान साहब अच्छन खां अपनी चुंधी आंखें झपकाता ऊपर आया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। नसीम अख्तर, जिसका दिल जैसे डूब रहा था, उसने खान साहब से पूछा, क्या बात है? वही जो मैंने समझा था, तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे थे। कहते थे सेठ गोविंद प्रकाश ने कार भेजी है और बुलवाया है। तुम्हारी माँ बड़ी खुश हुई, बड़ी मेहरबानी है उनकी। मैं देखती हूँ कहाँ है, शायद गुस्ल खाने में हो। इतनी देर में मैं तैयार हो जाऊँ। उन गुंडों में से एक ने कहा, तुम्हें क्या शहद लगाकर चाटेंगे? बैठी रहो जहाँ बैठी हो, खबरदार जो तुम वहाँ से हिली, हम खुद तुम्हारी बेटियों को ढूंढ निकालेंगे। मैंने जब ये बातें सुनी और उन गुंडों के बिगड़े हुए तेवर देखे तो खिसकता खिसकता यहाँ पहुँच गया हूँ। नसीम अख्तर हवास बाख्ता थी। अब क्या किया जाए? खान ने अपना सर खुजाया और जवाब दिया, देखो, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ, बस यहाँ से निकल भागना चाहिए। और माँ? उसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। उसको अल्लाह के हवाले करके खुद बाहर निकलना चाहिए। ऊपर चारपाई पर 2 चादरें पड़ी हुई थीं। खान साहब ने उनको गांठ देकर रस्सा सा बनाया और मजबूती से एक गंडे के साथ बांधकर दूसरी तरफ लटकाया। नीचे लॉन्ड्री की छत थी, वहां अगर वो पहुंच जाएं तो रास्ता आगे साफ है। लॉन्ड्री की छत की सीढ़ियां दूसरी तरफ थीं, उसके ज़रिए से वो तवेले में पहुंच जाते और वहां साइज से जो मुसलमान था तांगा लेते और स्टेशन का रुख करते। नसीम अख्तर ने बड़ी बहादुरी दिखाई। आराम आराम से नीचे उतरकर लॉन्ड्री की छत तक पहुंच गई। खान साहब अच्छन खां भी बहिफाजत तमाम उतर गए। अब वो तवेले में थे। साइस इत्तेफाक से तांगे में घोड़ा जोत रहा था। दोनों उसमें बैठे और स्टेशन का रुख किया, मगर रास्ते में उनको मिलिट्री का ट्रक मिल गया। उसमें मुसल्लह फौजी मुसलमान थे जो हिंदुओं के ख़तरनाक मोहल्लों से मुसलमानों को निकाल निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचा रहे थे। जो पाकिस्तान जाना चाहते उनको स्पेशल ट्रेनों में जगह दिलवा देते। तांगे से उतरकर नसीम अख्तर और उसका उस्ताद ट्रक में बैठे और चंद ही मिनटों में स्टेशन पर पहुंच गए। स्पेशल ट्रेन इत्तेफाक से तैयार थी, उसमें उनको अच्छी जगह मिल गई और वो बखैरियत लाहौर पहुंच गए। यहाँ वो करीब करीब 1 महीने तक वॉल्टन कैंप में रहे, नहायत कस्मपुरसी की हालत में। उसके बाद वो शहर चले आए। नसीम अख्तर के पास काफ़ी जेवर था जो उसने उस रात पहना हुआ था जब सेठ गोविंद प्रकाश उसका मुजरा सुनने आ रहा था। ये उसने उतार कर खान साहब अच्छन खां के हवाले कर दिया था। उन जेवरों में से कुछ बेचकर उन्होंने हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया, लेकिन मकान की तलाश जारी रही। आखिर बदिक्कत तमाम हीरा मंडी में एक मकान मिल गया जो अच्छा खासा था। अब खान साहब अच्छन खां ने नसीम अख्तर से कहा, गद्दे और चांदनियाँ वगैरह ख़रीद लें और तुम बिस्मिल्लाह करके मुजरा शुरू कर दो। नसीम ने कहा, नहीं खान साहब, मेरा जी उकता गया है। मैं तो इस मकान में भी रहना पसंद नहीं करती। किसी शरीफ मोहल्ले में कोई छोटा सा मकान तलाश कीजिए कि मैं वहाँ उठ जाऊँ। मैं अब खामोश ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। खान साहब को ये सुनकर बड़ी हैरत हुई। क्या हो गया है तुम्हें? बस जी उचाट हो गया है। मैं इस ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार करना चाहती हूँ। दुआ कीजिए खुदा मुझे साबित कदम रखे। ये कहते हुए नसीम की आंखों में आंसू आ गए। खान साहब ने उसको बहुत तरगीब दी पर वो टस से मस न हुई। एक दिन उसने अपने उस्ताद से साफ कह दिया कि वो शादी कर लेना चाहती है। अगर किसी ने उसे कबूल न किया तो वो कंवारी रहेगी। खान साहब बहुत हैरान था कि नसीम में यह तब्दीली कैसे आई। फसादात तो इसका बायस नहीं हो सकते, फिर क्या वजह थी कि वो पेशा तर्क करने पर तुली हुई है। जब वो उसे समझा समझा कर थक गया तो उसे एक मोहल्ले में, जहाँ शरफा रहते थे, एक छोटा सा मकान ले दिया और ख़ुद हीरा मंडी की एक मालदार तवाइफ को तालीम देने लगा। नसीम ने थोड़े से बर्तन ख़रीदे, एक चारपाई और बिस्तर वगैरह भी। एक छोटा लड़का नौकर रख लिया
اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگی۔ 5 نمازیں پڑھتی، روزے آئے تو اس نے سارے کے سارے رکھے۔ ایک دن وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر اپنی سریلی آواز میں گانے لگی۔ اس کے ہاں ایک اور عورت کا آنا جانا تھا۔ نسیم اختر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت شریفوں کے محلے کی بہت بڑی پھپا کٹنی ہے۔ شریفوں کے محلے میں کئی گھر تباہ و برباد کر چکی ہے، کئی لڑکیوں کی عصمت اونے پونے داموں بکوا چکی ہے، کئی نوجوانوں کو غلط راستے پر لگا کر اپنا الو سیدھا کرتی رہتی ہے۔ جب اس عورت نے، جس کا نام جنتیں ہے، نسیم کی سریلی اور منجھی ہوئی آواز سنی تو اس کو فوراً خیال آیا کہ اس لڑکی کا آگا ہے نہ پیچھا، بڑے مارکے کی طوائف بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے کئی سبز باغ دکھائے مگر وہ اس کے قابو میں نہ آئی۔ آخر اس نے ایک روز اس کو گلے لگایا اور چٹ چٹ اس کی بلائیں لینا شروع کر دیں۔ جیتی رہو بیٹا، میں تمہارا امتحان لے رہی تھی، تم اس میں 16 آنے پوری اتری ہو۔ نسیم اختر اس کے فریب میں آ گئی۔ ایک دن اس کو یہاں تک بتا دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک یتیم کنواری لڑکی کا اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جنتیں کو موقع ہاتھ آیا۔ اس نے نسیم سے کہا، بیٹا یہ کیا مشکل ہے، میں نے یہاں شادیاں کرائی ہیں، سب کی سب کامیاب رہی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو تمہارے حسب منشا میاں مل جائے گا جو تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیے گا۔ جنتیں کئی فرضی رشتے لائی مگر اس نے ان کی کوئی زیادہ تعریف نہ کی۔ آخر میں وہ ایک رشتہ لائی جو اس کے کہنے کے مطابق فرشتہ سیرت اور صاحب جائیداد تھا۔ نسیم مان گئی، تاریخ مقرر کی گئی اور اس کی شادی انجام پا گئی۔ نسیم اختر خوش تھی کہ اس کا میاں بہت اچھا ہے، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس دن اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے جب اس کو دوسرے کمرے سے عورتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دروازے میں سے جھانک کر اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر 2 بوڑھی طوائفوں سے اس کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ جنتیں بھی پاس بیٹھی تھی، سب مل کر اس کا سودا طے کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہت دیر روتی سوچتی رہی، آخر اٹھی اور اپنی پشواز نکال کر پہنی اور باہر نکل کر سیدھی اپنے استاد اچھن خاں کے پاس پہنچی اور مجرے کے ساتھ ساتھ پیشہ بھی شروع کر دیا۔ ایک انتقامی قسم کے جذبے کے تحت وہ کھیلنے لگی۔